گزشتہ 75 سالوں میں اپنے وسائل کا ضیاع اور وقت برباد کیا، اب بھی دیر نہیں ہوئی، ہمیں عزم و یقین کے ساتھ درست سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ افسران کو کام کرنے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی ہمارا مشترکہ ایجنڈا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لاہور میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے پروبیشنری افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ معاشرے میں سزا اور جزا کا عمل جرائم کی شرح کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، قوانین پر عمل درآمد مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا کراچی میں مالیاتی جرائم کے انسداد کے قومی ایجنڈے سے متعلق چوتھی مالیاتی کرائم سمٹ سے خطاب۔ گورنر پنجاب ولید الرحمان اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات، ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب کی معیشت کی بہتری کے لیے وزیر خزانہ کی کوششوں کی تعریف۔ ملک کی تاریخ میں ایسے معاشی چیلنجز کبھی نہیں آئے، لیکن پاکستان کے ڈیفالٹ کا قطعی کوئی خطرہ نہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ سندھ میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کے لیے سامان کی ترسیل کا کام جاری۔ کراچی کے تمام 5000 پولنگ سٹیشنز حساس اور انتہائی حساس قرار۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی ڈیفیوز کریں، وفاقی وزیر داخلہ کا بیان۔ طالبان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کریں، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی اور عوامی جگہوں سمیت افغان معاشرے کے تمام پہلوؤں میں خواتین کی مساوی اور بامانی شرکت یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیشتر ممالک کا ایک بار پھر طالبان سے خواتین اور لڑکیوں پر عائد کی گئی پابندیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ مودی حکومت نے اگست 2019 کے اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی اور احتجاج کے حق پر پابندیاں تیز کر دی ہیں۔ اگست 2019 سے اب تک کشمیر میں 35 صحافیوں کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد، مالم جبہ، کالام، مری، چترال، استور اور دیر میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ، زیارت، کلات، مسلم باغ سمیت بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
बहरिया टाउन कराची 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स जहां 40% तक डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 4,99,000 रुपए से बुकिंग का आगाज। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड करके मुल्क भर में किसी भी ABL और UBL बैंक ब्रांच या बहरिया टाउन कराची, पेशावर, नवाबशाह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के लोकल और बहरिया टाउन के इंटरनेशनल ऑफिसेज दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की हालात मुश्किल ज़रूर हैं मगर जल्द इन बहरानों से निकल जाएंगे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशनरी ऑफिसर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं जिनकी सलाहियतों को जिला बख्शने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। तफसील बता रही हैं सिद्रा आसिम। सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अज़्म व यकीन के साथ आगे बढ़कर मसाइल का हल तलाश करना है। उन्होंने कहा कि अफसरान को काम करने के लिए साजगार माहौल की फरहमी हमारा मुश्तरका एजेंडा होना चाहिए। सिविल सर्वेंट से कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 75 सालों में हमने अपने वसाइल का ज़िया और वक्त बर्बाद किया, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। हमें अज़्म व यकीन के साथ दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ना है। नेवर टू लेट। आज भी अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है, तो मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की मैं कसम खा कर कहता हूँ कि फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई पहाड़ नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन मुश्किलात से गुजरकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान की काबिलियत को सराहते हुए वजीर आज़म ने कहा कि काबिल अफसरान की हौसला अफजाई के साथ हमें इन्हें काम करने के लिए ऐसा माहौल फराहम करना है जहां वो बिला खौफ फैसले कर सके। रहती दुनिया तक लोग आपको याद रखेंगे कि वो बच्चे आए थे जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में अंधे थपेड़ों का मुकाबला किया, हिम्मत और बहुत जुर्रत के साथ और बहुत अजीम एक वलवले के साथ, और पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर ले गए। आपने इस मुल्क की खिदमत करनी है, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के आप उभरते सितारे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी खिदमत के नतीजे में पाकिस्तान जरूर आगे जाएगा। डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी उमर रसूल ने प्रोबेशनरी अफसरान की तरबीती प्रोग्राम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि अफसरान को पायदार तरक्याती अहदाफ के फ्रेमवर्क के तहत अवाम तक मौसर खिदमात की फराहमी के हवाले से तरबियत दी गई है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के स्पेशलाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अफसरान को सर्टिफिकेट भी दिए। 10 माह पर मुहित तरबियती प्रोग्राम में ऑफिसर्स को ऑन कैंपस और फील्ड में ट्रेनिंग दी गई। ऑफिसर्स ने 2 माह तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में खिदमात भी सर अंजाम दी। तरबीती प्रोग्राम के तहत ऑफिसर्स ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों के तदरीसी अमल में भी हिस्सा लिया। वजीर आज़म ने पास आउट होने वाले सिविल अफसरान से कहा कि वो खिदमत को अपना शौर बनाएं।
اور خود کو ملک و قوم کے لیے وقف کر دیں۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ سائبر کرائمز کے بڑھتے رجحان کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں عہد حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ کراچی میں چوتھی مالیاتی کرائم سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا معاشرے میں سزا اور جزا کا عمل جرائم کی شرح کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جو معاشرہ جرائم کے تدارک کے لیے مزاحمت پیش کرتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہماری اعلیٰ اخلاقی اقدار ہماری طاقت ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک برتنے والا بھارت کسی بھی طرح ان اقدار کی بات نہیں کر سکتا۔ There are serious issues about data. The more data you gather, there is more data existing today than the computers which can analyze it. Digitalization سے اس بات کا امکان ہے کہ عورت کی آؤٹ ریچ بڑھ جائے۔ فائنینشیل سیکٹر کے اندر، نیا آئی ٹی کے اندر، ایکسپورٹنگ پروڈکٹ تھرو Amazon and through Meta and Facebook، یہ امپاورمنٹ کا وہ راستے کھولتے ہیں۔ تو the laws are there today. The laws have always been there. It is how they are implemented. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مزید کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کا مرحلہ پاکستان کی ترقی میں اہمیت کا حامل ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن سے جہاں ترقی کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، وہیں خواتین کو بااختیار بنانے اور آئی ٹی کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے یہ شعبہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پوری اقتصادی ٹیم معیشت کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں ایسے معاشی چیلنجز کبھی نہیں آئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا قطعی کوئی خطرہ نہیں، یہ صرف چند ناقدین کا خواب ہی رہ جائے گا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے وفاقی وزیر خزانہ کو حالیہ کامیاب بیرونی دوروں پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا نے جس طرح پاکستانی عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، وہ موجودہ حکومت کی شفافیت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ گورنر نے معیشت کی بہتری کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ناظرین، ورلڈ اکنامک فورم 16 سے 20 جنوری تک ڈیووس میں ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر مملکت ہنا ربانی کھر پیر سے ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت خارجہ امور عالمی اقتصادی فورم کے دوران مختلف اجلاسوں میں عالمی اور علاقائی اہمیت کے امور پر بات کریں گے۔ وزیر خارجہ اقتصادی حوالے سے پاکستان کا موقف بھی دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری موسمیاتی تبدیلی، تحفظ خوراک اور اقتصادی مشکلات کے حوالے سے بھی ترقی پذیر ممالک کے موقف پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت فورم کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ اور سندھ میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ پولنگ کے لیے سامان کی ترسیل کا کام جاری ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 25 ٹائنریز میں انتخابات ہوں گے، جن میں 246 یونین کونسلز میں 984 وارڈز ہیں۔ کراچی کے 7 اضلاع کے تقریباً 9000 امیدوار انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ کراچی میں ووٹرز کی تعداد 84,05,475 ہیں، جن کے لیے تقریباً 5000 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے تمام پولنگ سٹیشنز حساس اور انتہائی حساس ہیں۔ ایک بھی پولنگ سٹیشن نارمل نہیں ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ہم صوبے کے مختلف شہروں میں اپنے نمائندوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا گہما گہمی ہے۔ سندھ میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ پولنگ کی سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع ہیں، جن میں 25 ٹاؤنز میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں اور ان میں 246 یونین کونسلز اور 984 وارڈز ہیں۔ کراچی کی اگر بات کی جائے تو 7 اضلاع کے تقریباً 9000 امیدوار ایسے ہیں جو کہ انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ کراچی چلتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے نمائندے محمد ذیشان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا کراچی میں کیا صورتحال ہے، کیسا جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں عوام میں؟ جی بالکل، 4 سال بعد بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ شہر قائد میں جو ہونے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے جو ہے کافی گہما گہمی وہ دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بھرپور جو ہے کیمپین کی گئی، تمام تر بھی جو ہے وہ دیکھے گئے، تیاریاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلدیاتی انتخابات کی جب بات کی جاتی ہے تو جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو کہ ضلعی سطح پہ جو ہے اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے عوام بھی بڑی پر امید ہیں۔
کہ جی بلدیاتی انتخابات کیے جائیں. اس کے علاوہ اب جو ہے جو ابہام کچھ دنوں دیکھا گیا لیکن اب الیکشن کمیشن نے آج جو ہے تمام ابہام ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی تاریخ دے دی گئی ہے اور کل کراچی کے اندر جو ہے میدان سجنے والا ہے اور تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں. کراچی کے تقریباً 7 اضلاع میں سے 25 ٹاؤنز ہیں جو ہے جن میں یہ الیکشن ہوں گے, بلدیاتی انتخابات ہوں گے, جبکہ 5000 سے زائد جو ہے وہ امیدوار جو ہے وہ میدان میں مد مقابل ہوں گے, جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. جبکہ آج فلیگ مارچ بھی کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اور رینجرز کی جانب سے بھی, اور تمام حساس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جبکہ تفصیلات جو ہے وہ بھی سامان کی تفصیلات جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وہ بھی آج مکمل ہو گئی ہیں. تو امید یہ کی جا رہی ہے اور عوام کی جانب سے بھی کہ وہ اپنے منتخب چنندہ نمائندوں کے انتخاب کے لیے کل الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. اور اس وقت سیاسی گہمہ گہمی تو عروج پر ہے اور لوگوں کے درمیان بھی جو ہے وہ کافی اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو چننے کے لیے کل کے انتخاب میں بھرپور حصہ لیں گے. اچھا ذیشان, یہ آگاہ کیجیے گا کہ کراچی کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو حلقے ہیں ان کو حساس یا انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوگی. کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی ہے کہ کوئی تمام جو ہے ضلع تقریباً حساس قرار دیے جا چکے ہیں کیونکہ کوئی بھی ممکنہ جو ہے واقعی پیش نظر جو ہے وہاں پہ سیکورٹی کو بہت سخت کیا گیا ہے. اسی حوالے سے جو ہے آج پولیس اور رینجرز نے بھی فلیگ مارچ بھی کیا ہے اور تمام جو ہے ضلع پہ جتنے بھی چیز ہیں یعنی کہ 25 جو ہے وہ ٹاؤنز ہیں جن کے 246 یونین کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور 984 وارڈز ہیں, ان کے اوپر تقریباً تمام پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ گشت بھی کیا جائے گا. تو تمام تو تیاریاں ہر طرح سے انتظامات کے لیے مکمل کر لی گئی ہیں. صحیح, ذیشان ہمارے ساتھ تھے اور کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حیدرآباد سے ہمیں شراز ہمارے نمائندے نے جوائن کیا ہے, ان سے جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں اس وقت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عوام میں کتنا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے. جی شراز بتائیے گا. جی بالکل, سندھ کے دوسرا جو مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا, ان کی تیاریاں یہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں اور جو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں جو کل انتخابات ہونے والے ہیں ان کے لیے جو ہے سامان جو ہے وہ ترسیل کی جا رہی ہے. تیاریوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 3 بار پہلے یہ بلدیاتی انتخابات جو ہے ملتوی ہو گئے تھے اور چوتھی بار جو ہے یہ اب منعقد ہونے جا رہے ہیں کل الیکشن کمیشن کے مطابق. اور تمام تر جو تیاریاں حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع ہیں اور 9 اضلاع میں جو ہے جس میں جمشورو, مٹیاری, سجاول, ٹنڈو محمد خان, ٹنڈو الیار, حیدرآباد, دادو اور شامل ہیں. اور ان تمام علاقوں میں جو ہیں ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ موجود ہیں اور الیکشن کا جو عملہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ تمام تر پولنگ اسٹیشنز کے لیے جو ہے سامان کی ترسیل جو ہے ممکن بنا رہا ہے اور مختلف علاقوں میں سامان جو ہے وہ انتخابی سامان جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. جبکہ میں بتاؤں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مختلف پارٹیز کی طرف سے, تمام پارٹیز کی طرف سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا جا رہا ہے اور تمام جو مہم تھی وہ کل ہی ختم ہو گئی تھی الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق جو ہے. اور اب اس وقت جو ہے تمام انتظامات جو سیکیورٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کے جو ہے جوان پولنگس کے اندر تعینات کیے جائیں گے, جبکہ رینجرز بھی شامل ہوگی, جبکہ جو ہے پاکستان آرمی کے دستے وہ بھی جو ہے 3rd ٹیئر جو ضرورت پڑنے پر وہ بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے موجود ہوں گے. حیدرآباد کے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈویژن ہے اس میں تقریباً 53 لاکھ ووٹر جو ہیں کل ان 9 اضلاع میں اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے, جبکہ مختلف اضلاع میں جو ہیں تمام کافی امیدوار ایسے ہیں جو بلا مقابلہ بھی جیت چکے ہیں. 10 لاکھ سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ صرف حیدرآباد اضلاع میں جو ہے ووٹ کاسٹ کریں گے, جبکہ ٹوٹل 53 لاکھ سے زائد جو ووٹر ہیں ان 9 اضلاع میں ووٹ کا جو ہے استعمال کریں گے اور اپنے منتخب جو ہیں بلدیاتی نمائندوں کو منتخب کریں گے. بدین کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ 68 امیدوار یہاں پہ بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں. حیدرآباد میں بھی 167 جو ہے کاؤنسلر, جنرل کاؤنسلر, وائس چیئرمین اور چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. سجاول میں 28 نشستوں پر منتخب ہو چکے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ دوسرے جو اضلاع ہیں ان میں بھی کافی ایسے امیدوار ہیں جو بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. اور باقی جو کل مقابلہ ہے وہ ہوگا سخت مقابلہ کی توقع کی جا رہی ہے, کیونکہ بار بار یہ انتخابات ملتوی ہو رہے تھے. مسلسل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بھی, فلڈ کے حوالے سے پہلے ملتوی ہو چکے ہیں, لیکن کل جو ہے وہ بھرپور تیاری اب اس وقت کی جا رہی ہے. اور لوگوں میں جوش و خروش کچھ ہمیں اس طرح بھی دیکھنے میں آیا کہ جو پہلے تھا وہ تھوڑا کم ہوا, پھر دوبارہ ہمیں مختلف مقامات پر لوگوں کے کیمپس نظر آئے. کافی امیدواروں نے اپنے اپنے حوالے سے
کیونکہ یہ لوکل سطح پہ ہیں، ٹاؤنس کے حوالے سے ہیں، کاؤنسلز کے حوالے سے ہیں اور کاؤنسلر کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لوکلی سطح پہ ہی اس انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، تو ہمیں گہما کمی مختلف مقامات پر نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، حیدرآباد سے شیراز ڈاری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے تفصیلاً ہمیں تمام تر صورتحال سے. اور حیدرآباد کے بعد اب رخ کرتے ہیں ٹھٹھا کا، جہاں سے ہمارے نمائندے مرزا حسن بیگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مرزا حسن، آگاہ کیجیے گا ٹھٹھا میں کیا صورتحال ہے؟ سیاسی جماعتوں کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو کون سی جماعت ایسی ہے جو زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے ان بلدیاتی انتخابات کے الیکشن کے لیے؟ یہ ٹھٹھا میں جو ہے 40 یونین کونسل ہیں، 5 ٹاؤن کمیٹی اور 1 میونسپلٹی اور 1 ضلع کونسل. اس میں اب تک جو ہے 40 میں سے 17 جو ہے یونین کونسلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی بنا مقابلے جیت چکی ہے. 23 یونین کونسل پہ مقابلہ ہو گئی. اسی طرح ڈسٹرکٹ کونسل کی جو 40 سیٹیں تھیں اس پہ 20 سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی بہت بھاری اکثریت بالکل بنا مقابلہ جیت چکی ہے. اور اس کے اب جو ہے جنرل کونسلر جو تھے ان کی اس میں سے بھی 102 جو ہے بنا مقابلہ جیت چکے ہیں. 58 کے درمیان ابھی مقابلہ ہوگا. ٹوٹل ووٹر جو ہے 5,22,515 ہیں، جس میں مرد ہیں 2,28,278 اور خواتین ہیں 2,34,237. تو صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کا پلہ بھاری ہے. مقابلے میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام اور کافی تعداد میں آزاد امیدوار ہیں. لیکن سوائے میرپور ساکروں کے جہاں مقابلہ سخت ہے، وہاں ایک باغی پیپلز پارٹی باغی جو گروپ کے ہیں اقبال صاحب وہ مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ مقابلہ سخت ہو. باقی مقابلہ جو ہے ون سائڈ نظر آ رہا ہے اور امید یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اکثریت سے سلٹ کرے گی. جی مرزا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کیونکہ پولنگ سٹیشنز کو کافی حساس قرار دیا گیا ہے، تو سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں؟ ہمارے ڈپٹی کمشنر غفار علی قادری سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں تمام جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں CCTV کیمرے بھی لگا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پولیس تو موجود ہے، لیکن رینجر اور آرمی کے دستے ریزرو میں رہیں گے. اگر ضرورت پڑی تو ان کو بلایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھٹھا سے مرزا حسن بیگ آپ ہمارے ساتھ تھے. حیدرآباد سے شیراز ڈاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور کراچی سے ذیشان احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں نمائندگان کا شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور ابھی ناظرین آپ کو بتائیں کہ ضلع سجاول کا شمار سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے. سجاول میں مختلف بلدیاتی نشستوں پر متعدد امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ باقی رہ جانے والی نشستوں پر انتخابات کل ہو رہے ہیں. سجاول میں بلدیاتی سیٹ اپ سے متعلق مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلیم اللہ شیخ کی اس رپورٹ میں. ضلع سجاول میں بھی بلدیاتی انتخابات کی سرگرمیاں جاری ہیں، جہاں مختلف سیاسی و غیر سیاسی امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تاہم ضلع کی مختلف بلدیاتی نشستوں پر 156 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں، جن میں ٹاؤن کمیٹیوں کے 11، ضلع کونسل کے 28، مختلف یونین کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے 24، جبکہ 93 جنرل ممبران شامل ہیں. بلا مقابلہ قرار دیے جانے والوں میں اکثریت کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے. پانی بھی مل جاتے ہیں لوگوں کو، صاف ہینڈ پمپ مل جاتے ہیں، گلی وغیرہ جنہیں جگہ چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ سارے بغداد سے ہوتے ہیں. نوجوانوں کو جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. ضلع سجاول 7 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل ہے. بلدیاتی انتخابات کے دوران 2,08,262 ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. بلدیاتی انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 194 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں مرد حضرات کے لیے 31، خواتین کے لیے بھی 31، جبکہ مشترکہ طور پر 132 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں. انتظامیہ نے 157 پولنگ اسٹیشنز کو حساس جبکہ 37 کو انتہائی حساس قرار دیا ہے. بنیادی سطح پر مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی انتخابات ہی بہترین ذریعہ ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے قابل اور موزوں امیدواروں کا انتخاب کریں تاکہ معاشرے میں بہتری لائی جا سکے. سلیم اللہ شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سجاول. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے 15 جنوری کے انعقاد پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات نے تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بعض شرپسند عناصر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے تصادم اور امن و امان کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن سمیت متعلقہ فریقین کو معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کی فضا کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ حالات کے سنگینی کا نوٹس لیں اور آئین و قانون کی روشنی میں مناسب حل نکالا جائے.
اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ گزشتہ رات پشاور کے نواحی علاقے سربند میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی، جس کے بعد شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سمیت پولیس کے اعلیٰ حکام اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہیدوں کو سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور گورنر غلام علی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے شہداء کی درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ گزشتہ رات پشاور کے نواحی علاقے سربند میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک ڈی ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پشاور میں تھانہ سربند پر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور ان کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاق کو صوبہ خیبر پختونخوا میں مسلسل بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ساری توانائیاں صوبائی اسمبلی توڑنے پر مرکوز ہیں۔ دہشت گردوں کے حملوں میں کے پی پولیس بھی محفوظ نہیں۔ عوام کے تحفظ کا کیا ہوگا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ پولیس شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، مردان میں آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے باوجود جماعت اسلامی مردان نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت ضلعی امیر غلام رسول کر رہے تھے۔ مظاہرین نے کہا کہ موجودہ مہنگائی سے عوام رل گئے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ خود ساختہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اور ابھی رخ کرتے ہیں افغانستان کا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیشتر ممالک نے ایک بار پھر سے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں پر عائد کی گئی پابندیوں کو فوری طور پر ختم کریں۔ اس میں خواتین امدادی کارکنوں پر عائد کی گئی حالیہ پابندیوں کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیشتر ممالک نے ایک بار پھر سے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں پر عائد کی گئی پابندیوں کو فوری طور پر ختم کر دیں۔ اس میں خواتین کی امدادی اور دوسرے اقدامات بھی شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی سفیر نے افغانستان میں کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر کام ضروری ہے اور سلامتی کونسل طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پرعزم بھی ہے تاکہ زمینی صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی روزا اوتن بائفا نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ طالبان کی حالیہ پابندیاں ان کی ماضی کی ان یقین دہانیوں کے بالکل برعکس ہیں کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں گے۔ نارویجن ریفیوجی کونسل، کیئر، ورلڈ ویژن اور اسلامک ریلیف سمیت کئی بین الاقوامی امدادی اداروں نے 24 دسمبر سے افغانستان میں ان وجوہات کے سبب اپنا کام معطل کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ٹیموں میں خواتین کے بغیر مقامی آبادی کو مؤثر طریقے سے خدمات فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کی ایجنسیاں افغانستان میں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ پناہ گزینوں سے متعلق ناروے کونسل کے سربراہ جان ایزلین نے اسی ہفتے افغانستان کا دورہ کیا تھا تاکہ خواتین امدادی کارکنوں پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی طرح طالبان کو آمادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے DW کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی کابل میں متعدد طالبان رہنماؤں، وزراء، مذہبی اسکالرز اور طالبان کے سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں سے کئی اس بات سے متفق ہیں کہ امدادی تنظیم کے طور پر ان کے لیے اپنی خواتین کے ساتھ کام کرنا ہی ممکن ہو سکے گا۔ جان ایجلن نے کہا کہ اس مسئلے پر فی الوقت سخت گیری طالبان کو برتری حاصل ہے، تاہم کچھ رہنما خواتین پر عائد پابندیوں سے ہونے والے نقصانات کو بھی سمجھتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کہ خواتین پر عائد تعلیم کی پابندیاں بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ بات کر رہے ہیں ہم اقوام متحدہ کی، جس میں سلامتی کونسل کے بیشتر ممالک نے طالبان پر ایک بار پھر سے زور دیا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں پر عائد کی گئی پابندیاں فوری طور پر ختم کر دیں، اور اس میں خواتین امدادی کارکنوں پر عائد کی گئی جو پابندیاں ہیں ان کے اقدام بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد 11 ارکان کی نمائندگی کرتے ہوئے جاپانی سفیر نے کہا کہ ہم طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف اپنے تمام جابرانہ اقدامات کو فوری طور پر واپس لیں۔ ان ممالک نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کریں اور سیاسی، اقتصادی، تعلیمی اور عوامی جگہوں سمیت افغان معاشرے کے تمام پہلوؤں میں ان کی مکمل مساوی اور بامعنی شرکت اور شمولیت یقینی بنائیں۔
متحدہ عرب امارات کی سفیر نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر کام ضروری ہے اور سلامتی کونسل طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پرعزم بھی ہے تاکہ زمینی صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد کرنے کی کوششیں کی جا سکیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی روزہ وطن وائفہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ طالبان کی حالیہ پابندیاں ان کی ماضی کی یقین دہانیوں کے بالکل برعکس ہیں کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں گے۔ نارویجن ریفیوجی کونسل، کیئر، ورلڈ ویژن اور اسلامک ریلیف سمیت کئی بین الاقوامی امدادی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے 24 دسمبر سے افغانستان میں ان وجوہات کے سبب اپنا کام معطل کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ٹیموں میں خواتین کے بغیر مقامی آبادی کو مؤثر طریقے سے خدمات فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر تمام تر صورتحال کی بات کی جائے تو افغانستان سے تمام غیر ملکی فورسز کے انخلاء کے بعد جب سے عبوری حکومت افغانستان میں موجود ہے، خواتین کی نوکریوں کو لے کے، خواتین کے اسکول جانے کو لے کے افغانستان کو خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عبوری حکومت اس بات پر قائم ہے کہ وہ تعلیم لڑکیوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں اور جابز کے معاملے میں اپنی جو پالیسی ہے اس کو لے کر چلے گی اور اس معاملے میں کسی بھی غیر ملک کو مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ تاہم اقوام متحدہ اور دیگر جو ممالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر جب تک خواتین اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی ملازمت کے حوالے سے عبوری حکومت اپنی ایک لاہ عمل کو طے نہیں کرتی، خواتین کو برابری کا مقام نہیں دیا جاتا، تو اس تمام تر صورتحال میں افغانستان کے ساتھ مزید جو صورتحال ہے اس کو مزید نہیں لیا جا سکتا۔ اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، عالمی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، جب سے افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام آیا ہے تب سے لے کے اب آج کے ہم اس دور کی بھی بات کریں، اب کے وقت کی بھی بات کریں، تو یہ کیسا مسئلہ ہے، خواتین کی تعلیم ہو، خواتین کی نوکریاں ہو، جن کو لے کے ابھی تک یورپ میں، مغربی ممالک میں اور افغانستان کے سامنے مسائل درپیش ہیں۔ اب اقوام متحدہ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایجنسیاں افغانستان میں کام تو کریں گی، لیکن بہت سے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے 24 دسمبر سے وہاں اپنا کام بند کر رکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے، اس وجہ سے وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ خواتین کو نہ ہی تو نوکریاں کرنے دیں گے اور نہ ہی تعلیم؟ دیکھیے، یہ اصل میں ابھی OIC نے بھی بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو اسلام کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے اس میں تو خواتین کے اپنے حقوق ہیں اور اس میں کسی جگہ پر خواتین کی تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں، نہ ہی ملازمت پہ پابندی ہے، اور اس بیس پہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ خواتین کو ان کے حقوق دیں۔ اس سے ایک تو خود مسلم امہ کے اندر آپ کا ایک اچھا امیج جائے گا اور دوسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو رسپونڈ آپ کر پائیں گے۔ اور یہ طالبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ خواتین کو آج اجازت نہیں دیں گے تعلیم کی، تو کل اگر یہی خواتین علاج کرنے ہاسپٹل جائیں گی تو وہاں پہ ایجوکیٹڈ خواتین بھی ان کو نہیں ملیں گی، اور جہاں پہ بھی کسی آفس میں جائیں گی تو وہاں ایجوکیٹڈ خواتین جب نہیں ہوں گی تو کیا وہاں پہ پھر مردوں کی وجہ سے ان کو پابندی لگائیں گے؟ یہ ایسا ایک سائیکل ہے جس کو بہت ضروری ہے کہ اس پہ کنٹرول کرتے وہ، اور خاص طور پہ چونکہ اب جو نئی طالبان کی نسل آئی ہے اس میں ینگ اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی جو کنزرویٹو لیڈرشپ ہے نا پرانی، ان کو سٹل وہ 90 کی دہائی کی جو غلطیاں میرا خیال ہے وہ دہرا رہے ہیں۔ اگر اس کو کریکٹ نہ کیا انہوں نے تو میرا خیال ہے نہ تو ریجنل لیول پہ نہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو کوئی ریکگنیشن نہیں مل سکی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا، ہم اگر اس تمام تر صورتحال کی بات کریں اور افغانستان میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جس طرح انہوں نے ماضی میں یقین دہانیاں کروائی تھی، یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ جب عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا اور دنیا کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی خواتین کی تعلیم کو لے کر اور وہاں پر خواتین کے جابز کو لے کر، لیکن ابھی جو معاملہ نظر آ رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر وہاں پر جس طرح 24 دسمبر سے دیگر امدادی اداروں نے کام کرنا بند کر دیا، مزید ادارے اگر وہاں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، مغرب یا دوسرے جو ہیں افغانستان کے اندر امداد نہیں بھیجتے ہیں، تو ایسی تمام صورتحال میں پھر افغانستان کی عوام کی داد رسی کون کرے گا؟ کیونکہ وہاں پر تو حالات کافی زیادہ پریشان کن ہیں، لوگوں کے جو حالات زندگی ہیں ان کو لے کے۔ دیکھیے، افغانستان کے جو اپنے ایسٹس ہیں 10 سے 12 بلین ڈالر کے، وہ آلریڈی فریزڈ ہیں اور وہ افغانستان کو واپس نہیں مل رہے کیونکہ طالبان نے جو دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ NGOs کی جو فارم میں ان کو ہیلپ آ رہی تھی، وہ افغانستان میں جو اتنی زیادہ غربت ہے اور اتنی زیادہ بے روزگاری ہے اس میں کسی حد تک ایک ہیلپ مل رہی تھی کہ وہ ویسٹرن جو NGOs تھی، IGOs تھی، انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی تھی،
تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں میرا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ اگر باہر نکل جاتے ہیں تو انتہائی گھمبیر صورتحال بنے گی، کیونکہ ریسنٹ رپورٹس جو افغانستان سے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ افغانستان میں ایک تو لوگ اب اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ بھوک سے وہ مر رہے ہیں، اور دوسرے کئی جگہوں پہ ایسی خبریں ہیں جو انتہائی افسوسناک تھی، اس کی ویڈیو رپورٹس بھی آئی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو سلیپنگ پلس کھلا کے سلا دیتے ہیں تاکہ وہ کھانا نہ مانگیں۔ اب یہ میرا خیال ایک لاسٹ سٹیج ہے، اتنا گھمبیر صورتحال ہے۔ اب طالبان کو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اب تک ایران لے لیں، سعودی عرب لے لیں گے، جہاں پہ بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں سے کبھی یہ شکایت نہیں آئی کہ وہاں پر خواتین پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور یہ طالبان کو میرا خیال ہے یہ ایک پازیٹیو جسچر ضرور دینا چاہیے تاکہ نہ صرف این جی اوز بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کو سپورٹ کیا جا سکے۔ صحیح۔ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ ملیشیا، ایران، سعودی عرب اور ان جیسے بہت سے دوسرے ملکوں میں خود پاکستان میں خواتین اپنی خواہش پر پردے کی پابندیوں کے ساتھ ہر شعبے میں بہترین کارکردگی دکھا رہی ہیں، جبکہ طالبان اپنے اس اقدام کو مذہب سے جوڑتے ہیں، تو یہ کتنا درست ہے؟ دیکھیے ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ پاکستانی علماء کا وفد کئی دفعہ وہاں گیا اور انہوں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی OIC نے بھی ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ علماء کا ایک وفد افغانستان بھیجا جائے، اور اس میں مین ایشو یہی ہے کہ جو اسلام کی اصل انٹرپریٹیشن ہے وہ طالبان تک پہنچائی جائے۔ اب طالبان کے چند جو کنزرویٹو قسم کے سینٹرل لیڈرشپ میں لوگ شامل ہیں، ان کی رائے کو میرا خیال ہے صرف حتمی رائے نہیں سمجھنا چاہیے، پوری دنیا کے علماء ہیں جن کا ایک رائے ہے، اور اس کے مطابق تاریخ اسلام کے اندر دیکھیں، یعنی خود رسول خدا کے زمانے میں دیکھیں یا اس کے بعد جتنی بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، سب میں خواتین اپنے آزادانہ انداز میں اپنی تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں اور ملازمت بھی کرتی ہیں، اور یہ چونکہ دنیا کی آبادی کا نصف ہوتی ہیں، جب تک ان کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی دنیا کا کوئی سسٹم صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گا۔ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب یہ فرمائیے گا، ہم نے دیکھا کہ پناہ گزینوں سے متعلق ناروے کونسل کے جو سربراہ ہیں جان ایجنٹ، وہ جب گئے افغانستان اس تمام تر صورتحال کو ادراک کرتے ہوئے اور انہوں نے وہاں طالبان رہنماؤں سے بات کی، تو واپسی پہ انہوں نے ایک جملہ کہا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ طالبان میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پابندیاں ختم کی جائیں، لیکن ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں کہ یہ پابندیاں برقرار رہیں۔ تو کیا یہ جو طالبان کے ہم بات کرتے تھے افغانستان کی حکومت بننے سے پہلے کہ دھڑوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں، تو کیا یہ وہی دھڑے ہیں جو اپنی ایک کو بات مانتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو ماننے کا جو ہے مخالف ہے؟ تو ایسی صورتحال میں افغانستان کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں اگر یہی صورتحال جو ہے یہ چلتی رہی اور آپس کے اختلافات چلتے رہے؟ دیکھیے طالبان کے اندر یقینی طور پر بہت سے معاملات پر ڈفرینسز موجود ہیں، اس لیے کہ طالبان کی ایک بڑی تعداد یہ نہیں چاہتی کہ 90 کی دہائی میں ان سے جو غلطیاں ہوئی اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو پاپولیرٹی افغانستان کے اندر نہیں مل سکی بلکہ ان کو اپنی حکومت سے بھی یاد دھونے پڑے۔ اب ایک بہت بڑی ایسی طالبان کی تعداد ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ وہ غلطیاں دوبارہ دہرائیں۔ اب اگر انہیں کنسالیڈیٹ کرنی ہے اپنی حکومت کو استحکام دینا ہے تو انہیں کم از کم یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ڈیمانڈز ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دوحہ میں بیٹھ کے یہ کمٹ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور اس میں سب سے پہلے خود ہمیں پاکستان ہونے کی حیثیت سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے خلاف سب سے پہلے استعمال ہو رہی ہے ان کی سرزمین، اور دہشت گرد جو ہے وہاں سے پاکستان آ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے وہاں کمٹ کیا تھا کہ انسانی حقوق کی وہ پاسداری کریں گے اور اس میں اس کا احترام ہوگا، لیکن جو ہی انہیں حکومت ملی انہوں نے فوری طور پر یونیورسٹیاں، کالج، اسکول سب کچھ بند کر دیا، اور اس میں خواتین کو خاص طور پہ انہوں نے منع کر دیا، اور ساتھ ساتھ ملازمتوں کی بھی پابندی لگا دی۔ اب وہ جو ماڈرن طالبان ہم ایک لحاظ سے اگر کہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے جو آخری خبریں آئی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ پرائمری تک انہوں نے بچیوں کو اجازت دے دی ہے یا دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اسکول میں آئیں، لیکن مڈل یا میٹرک یا یونیورسٹیوں کو فی الحال وہ اجازت نہیں دے رہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو آخرکار انہیں اس بات پہ بھی سرنڈر کرنا پڑے گا، ادروائز وہ دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے، اور آئسولیشن میں میرا خیال ہے کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ آئسولیشن میں کوئی حکومت نہیں چل سکی، انہیں دنیا کی بات کو ماننا پڑے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے مسلسل 4ویں روز بھی راجوری، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، ریاسی، سانبا اور جموں اضلاع کے مختلف قصبوں اور دیہات میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔
फौजी घर घर तलाशी के दौरान मुसलमान खानदानों को हिरासा कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू कर रखा है। तंजीम ने अपनी आलमी रिपोर्ट 2023 में ये कहा है कि भारतीय हुकाम ने अपने मज़ालिम बेनकाब करने वाले सिविल सोसाइटी के कारकुनों और सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी नोयत के मुकदमात जो हैं वो बनाए हैं, जिनमें दहशतगर्दी के मुकदमे भी शामिल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के जंगी जराइम पर भारत का मुहासबा करे। शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। और सीपैक पाकिस्तान में ज़राई शोबे की तरक्की की शहरा बनेगा। चीन के ताउन से ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर शोबे की तब्दीली में कैसे सीपैक मुआवन बन रहा है, ये जानते हैं मरियम मलिक के इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत का दारोमदार बड़ी हद तक ज़राअत पर है। जीडीपी का 21% हिस्सा ज़राअत के शोबे पर ही मुश्तमिल है। 45,000 देहात की 7 करोड़ आबादी किसी न किसी तौर पर ज़राअत और खेती बाड़ी पर ही इन्हिसार करती है। माहिरीन के मुताबिक ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद की तरक्की के लिए जदीद और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना अव्वलीन ज़रूरत है। एग्रो बेस्ड हमारी मतलब इकॉनमी होनी चाहिए, लेकिन हमें यह है कि हम पुराने ट्रेडिशंस के ऊपर, ओल्ड ट्रेडिशंस पे फोकस किया हुआ है। अगर हम लेटेस्ट इसके ऊपर अपने टेक्नोलॉजी पे और इन पे आएँ तो काफ़ी हमारी प्रोडक्शन भी और हमारी वैल्यू एडिशन भी प्रोडक्ट्स पे होगी। सीपैक के तहत पाकिस्तान चीन की ज़राई साइंस एकेडमी के साथ मिलकर ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करेगा। किसानों को आलमी मंडियों तक बेहतरीन रसाई जैसी सहूलियात मैसर आने से पाकिस्तान ज़राई शोबे में एक्सपोर्ट को बेहतर बना सकेगा। पाकिस्तानी आम, चेरी और कीनू समेत उम्दा मयार की दीगर ज़राई मसनूआत चीन में पहले ही पसंद की जा रही हैं। जी इकोनॉमिक्स के ऊपर जो हमें एडवांटेज है हमारे मुल्क में वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के साथ हमारा जो सीपैक है इसको मैनेज कर लें तो आप यकीन माने कि हमारे प्रोडक्ट्स और ये बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। काश्तकारी के लिए जदीद आलात की फराहमी से अफरादी कुव्वत को तरबियत और एग्रीकल्चर में मॉडर्न साइंसी तालीम में ताउन के रास्ते सीपैक के साथ खुल चुके हैं। पाकिस्तानी तुलबा दोस्त ममालिक के ज़रिए इक़दामात का मुताला करके उनसे भी सीख पाएंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 80 फुट ऊंचे परचम लहरा दिए गए। तफसील अदील अहमद खान से। मुजफ्फराबाद शहर के वस्त में वाक़े साथरा हिल व्यू पार्क में तरक्याती अदारा मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा तकरीब में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन परचम लहराए गए। परचमों की चौड़ाई 15 फुट और लंबाई 22 फुट है, जबकि ये परचम 80 फुट ऊंचे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तख्ती की नकाब कशाई करके और परचम लहराकर मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इंसानी तारीख के अंदर ये झंडा सिर्फ झंडा नहीं हुआ करता, इस झंडे के पीछे एक पूरी की पूरी एक फिलॉसफी, पूरा एक नजरिया और एक कमिटमेंट होती है। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तरक्याती अदारा मुजफ्फराबाद की कारकर्दगी को सराहते हुए अदारे के लिए 15 लाख रुपए बतौर अनाम देने का ऐलान भी किया। इससे पहले परचम कुशाई की तकरीब में आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और कम उम्र में ही पाकिस्तान की पहचान बनने वाली कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से देखते हैं वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट। अरफा करीम ने महज 9 बरस की उम्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत की वजह से दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने का इज़्ज़ाज़ हासिल किया। आपको मेहनत करनी चाहिए, हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है। 2005 में माइक्रोसॉफ्ट के खालिक बिल गेट्स ने अरफा से खुसूसी मुलाकात की और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद से नवाजा। ये कोई मोजज़ा नहीं था, ये ऐसे ही नहीं हो गया। इसके लिए बाकायदा एक कोशिश की गई, माँ बाप ने की, उसने खुद की, और हर बच्चा अगर कोशिश करे तो वो कर सकता है। 2006 में बार्सिलोना में होने वाली डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से सिर्फ अरफा को उनकी काबिलियत पर मदहू किया गया। दुबई के फ्लाइंग क्लब में 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाने का एजाज भी अरफा को हासिल है। अरफा का ख्वाब तो ये था कि आम बच्ची जो गाँव की या देहात की, जहाँ उनकी पहुँच नहीं होती, वहाँ पे चल के ये सारा IT का सिलसिला वहाँ पे हो, वहाँ पे काम किया जाए कि कोई ना कोई सेंटर बने जहाँ हमारी घर की आम बच्चियाँ सीखें।
अरफा करीम ने फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात हासिल किए। इस डिजिटल इकोनॉमी में कोई भी स्किल सीख के अपने लिए और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कहकशां में चमकने वाले इस तारे की कामयाबी का ये सफर मुख्तसर रहा। अरफा करीम को शदीद अलालत के बाइस लाहौर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ताहम 14 जनवरी 2012 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हुकूमत पाकिस्तान ने अरफा करीम के नाम पर डाक का यादगारी टिकट भी जारी किया, जबकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में उनके नाम से मंसूब अरफा करीम IT टावर भी तामीर किया। अरफा करीम माइक्रोसॉफ्ट की तारीख में नाकाबिले फरामोश नकूस छोड़ गयी, जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कौमी तराने के खालिक और नामवर शायर हफीज जालंधरी का आज 123वां यौम पैदाइश है। पाक सरजमीन की अजमत बयान करने वाला कौमी तराना अबुल असर हफीज जालंधरी के कलम का शाहकार है, जिसका इंतखाब 735 शुअरा के कलाम में से किया गया। हफीज जालंधरी ने यह खूबसूरत कौमी तराना अहमद जी छागला की धुन पर तख्लीक किया था और हुकूमत पाकिस्तान ने इसे 4 अगस्त 1954 को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया था। हफीज जालंधरी तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन भी रहे। हफीज जालंधरी के कलाम में शाहनामा इस्लाम जैसी लाजवाल तख्लीक भी शामिल है, जिस पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब भी दिया गया। हफीज जालंधरी हरी गीत के साथ साथ नज़्म और गज़ल के भी कादरुल कलाम शायर थे। उनकी कुछ गज़लें और नज़में ऐसी हैं जो अदब की दुनिया में आज भी तरन्नुम बिखेर रही हैं। और बच्चों में नज़र की कमज़ोरी और उनकी तालीमी कारकर्दगी पर अस्ताद के बारे में शऊर उजागर करने से मुतालिक फिल्म नूर की तकरीब रूनुमाई इस्लामाबाद में हुई। नूर नामी इस फिल्म को बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे साइड सेवर्स की जानिब से जारी किया गया है। इस फिल्म के हवाले से देखते हैं सदफ अफजल की ये रिपोर्ट। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 लाख से ज़ायद बच्चे नज़र की कमजोरी का शिकार हैं और इससे बच्चों की नशोनुमा और मुस्तकबिल के मौके मुतासर होते हैं। अक्सर वालिदैन बच्चों में बिनाई की कमजोरी की अलामात को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर ऐनक के इस्तेमाल से खौफजदा रहते हैं। साइड सेवर्स, सी प्राइम और वाइट राइस के ताउन से तैयार की जाने वाली फिल्म में ऐनक के इस्तेमाल और मुआशरे में मौजूद मनफी सोच को बदलने की जरूरत पर रोशनी डाली गई है। Child eye health is not a priority for parents and for families. It's a compromised issue. हमारे इर्द गिर्द खवातीन और लड़कियां चश्मा या ऐनक पहनने को अवॉइड करते हैं कि उसके साथ कुछ मिथ्स और टैबूज अटैच्ड हैं कि शायद आप अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, आपकी खूबसूरती मान पड़ जाती है। We want to break all these myths and taboos and stigma. एक ये कोशिश है कि डेवलपमेंट सेक्टर को भी मेन स्ट्रीम मीडिया फिल्म पे लाया जाए। जो मैसेज था, जो हमारी एक रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें थी, उस पे स्क्रिप्ट डेवलप की गई है। जब स्क्रिप्ट आया मेरे पास तो मेरी जब मदर ने मुझे सब कुछ समझाया, देन जब मैं कैमरे के सामने गई देन आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम ज़ेब जाफर ने फिल्म स्क्रीनिंग की तकरीब में खसूसी शिरकत की और बच्चों में बिनाई की कमजोरी के हवाले से की जाने वाली इस काविश को सराहा। अक्सर हम देखते नहीं कि बच्चे की आइज़ वाटर क्यों कर रही है, लाल क्यों होगी, थका हुआ क्यों है, पढ़ क्यों नहीं सक रहा, उसको फिर उसकी सुस्ती का कभी एलिमेंट दे देते हैं, कभी रात को कहते हुए टीवी देखता रहे, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या उसकी आईसाइट वीक तो नहीं है। हमने अपने बच्चों को कंफर्टेबल करना है, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं। फिल्म में मारूफ अदाकार उमैर राना, सरवत गिलानी और एक बच्ची ने अदाकारी के जौहर दिखाए और एक मस्बत पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, माजी के झरोकों से लेकर आज तक और अंबिया के हालात ज़िंदगी से लेकर अलिफ लैला के किस्से तक सब कुछ ही तो किताबों में मौजूद है और इस्लामाबाद में सजा किताब मेला इस दौर में शायकीन कुतुब के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं वकार हैदर की। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इन किताबों की महक उन तक पहुंच गई है। मैंने बहुत सारी किताबें लिए और वो किताबें बहुत पसंद है। हर किताब तहजीब, नजरिया और किसी न किसी अहद की हामिल होती है। अगर आप गुज़श्ता अदवार में वारिद होना चाहते हैं या फिर हाल के दोराहे पर रुक कर मुस्तकबिल की झलक देखना चाहते हैं तो किताब पढ़िए। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं, हमने 3 रोज़ा किताब मेला सजा दिया है। इस मेले का इनेकाद करने का बुनियादी मकसद ये था कि इस्लामाबाद के शहरियों को एक जगह के ऊपर वैरायटी ऑफ बुक्स जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाए। अगर हम बच्चे को अर्ली एज से
बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप करें, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों में जब हैबिट डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली बुक रीडिंग का वो कल्चर बढ़ जाएगा। किताबों की ये महक इस कदर बेहतरीन है कि अवाम भी खिंचे चले आए हैं। बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के अफराद जहां मौजूद हैं। जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैंने देखा कि इम्पोर्टेंस बहुत कम मिलती है, और ये जो चीज़ है बहुत यूनिक है। किताब जो है वो आपको तालीम की तरफ राग़िब करती है और आपको बोलना सिखाती है, आपको चलना सिखाती है, तो किताबें जो है वो किताब बेहतरीन साथी है। बुक की तो अपनी एक बात है, आप जो बुक पढ़ते हुए जो आपको मज़ा आता है वो आपको सोशल मीडिया पे या टैब पे या कंप्यूटर पे इस पे तो आपको नहीं आता। लफ्ज़ और किताब से दोस्ती अगर मोहब्बत में बदल गई तो यकीनन आप नोके कलम से कैद लम्हों को किताब के सफ़ात से कशीद करके खुद को रोशन फिक्र बना सकेंगे। कैपिटल बुक फेस्टिवल का इनेकाद इस बात का आकाश है कि ये किताबों से रूठने की आखिरी सदी नहीं है। कागज़ का नशा और कागज़ की महक बाकी रहेगी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश अगर बात की जाए तो रावलाकोट में हुई, जहाँ 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह घड़ी दुबट्टा में 4 और बालाकोट में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बर्फ़बारी की बात की जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासतौर पर शिमाली इलाका जात में बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज कम से कम दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो लय ज़ियारत का आलाम में -12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मालम जबा में -7, योब में -6 और स्कर्दू में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों समेत पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मलका कोहसार में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। गलियात में भी बर्फबारी के बायस इलाके का हुस्न निखर गया है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मरीब बदस्तूर 3 दिन से सर्दी की लपेट में है। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात शोगरान में 12 इंच और कागान में 14 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। वादी कोनश के पहाड़ों समेत छतर प्लेन में भी बर्फबारी हुई है। सवात के मैदानी इलाकों में भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। मंगोरा, मदियन और बहरीन में बारिश, जबकि कालाम, गबराल और मोहडंड में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और नाज़रीन, अर्ज़ पाक में साल के सर्द तरीन दिन माह जनवरी के होते हैं। इन दिनों में शिमाली इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, मलके कोहसार, मरी और इस्लामाबाद से मुतालिका गिलियात के बुलंदो बाला पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और बालाई शमाली पाकिस्तान में हालिया मौसम की सर्द तरीन लहर के हवाले से देखिए आसिम रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान को कुदरत ने दुनिया की बुलंद तरीन 5 चोटियों, वसी ग्लेशियर, तपते सहराओं, नखलिस्तानों, वसी मैदानों और पुरसकून समुंदर से मुत्तसिल गहराई वाली साहिली पट्टियों से नवाजा है। अर्ज़े पाक दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन इलाकों में शामिल है जहाँ खिजां बहार समेत गर्म और सर्द चारों मौसम पाए जाते हैं। पाकिस्तान में साल का गर्म तरीन महीना जून और सर्द तरीन माह जनवरी है। जुग्राफियाई तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक जानिब बलाई पंजाब में वाक़ मलका कोहसार मरी आजाद जम्मू और कश्मीर की बर्फ पोश चोटियां और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े गलियात हैं। बेसिकली दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो है वो हमारे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, जो पीक विंटर सीजन होता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके जिद्दोनवा में, इसी तरह पोठवार रीजन में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मशहूर कोल्ड वेव जो है कंडीशन बेहतरीन ही है और ये कोल्ड वेव कंडीशन जो है मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा समेत शुमाली इलाका जात में माह जनवरी में खून जमा देने वाले सर्दतरीन मौसम के बायस इंसानी जिंदगी महदूद होकर रह जाती है। हालिया दिनों सर्दतरीन मौसम में आजाद जम्मू कश्मीर का औसत दर्जा हरारत 6 से -15 के दरमियान रहता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों और शुमाली और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी औसत दर्जा हरारत 10 से -12 के दरमियान रहता है। नॉर्दर्न एरियाज जो है उसमें भी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके, इनमें पिछले 2-3 रोज के दौरान अच्छी स्नोफॉल हुई है और अब जो वेट स्पेल था
स्नो फॉल और बारिश का सिलसिला तो किसी हद तक थम गया हुआ है। जनवरी में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल इस्लामाबाद और बलाई और शुमाली पाकिस्तान समेत आजाद जम्मू और कश्मीर के बुलंद पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोगों की खुराक का लाजमी जुज्व होता है। इन इलाकों में फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद बतदरीज दर्जा हरारत बढ़ने से जिंदगी की रानाइयां बहाल होना शुरू हो जाती हैं। हर सू खिलते फूल, बढ़ती हुई हरियाली, सर्द तरीन मौसम के इख्तिताम और बहार की आमद का ऐलान तस्वुर की जाती है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और इसी के साथ न्यूज शो एट 6 का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज।